اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ہم جو ہے فعل مضارع، ایک ہم نے فعل ماضی کیا تھا، پھر ماضی قریب اور ماضی بعید کیا تھا، ٹھیک ہے نا، ماضی اور ماضی قریب اور ماضی بعید کیا تھا۔ آج ہم نے مضارع کرنا ہے، فعل مضارع۔ اس میں آپ لوگوں کی انگلش کے اندر پاسٹ ٹینس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پریزنٹ ٹینس ہوتا ہے اور فیوچر ٹینس ہوتا ہے نا، یہی ٹینسز۔ اسی طرح سے اردو میں بھی ماضی ہوتا ہے اور حال ہوتا ہے اور مستقبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں تین ہوتے ہیں دونوں میں، انگلش میں بھی اردو میں بھی، لیکن عربک کے اندر صرف دو ہوتے ہیں، ایک ماضی ہوتا ہے اور ایک مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مضارع جو ہوتا ہے اس میں دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ اب میں اس کی گردان، آپ کو گردان کہتے ہیں ٹیبل کو، اس کا میں آپ کو ٹیبل بتاؤں گی تو آپ پھر دیکھیں گے کہ کیا ہے یہ۔ اب جب آپ کو اس کے مطلب بتاؤں گی پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ جو ہماری چیز ہے واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تو ہم نے ہر جگہ دیکھنا ہے کہ عربک میں واحد بھی ہوتا ہے، تثنیہ بھی ہوتا ہے اور جمع بھی ہوتا ہے، اور ان کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اعراب بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، لفظ کی شکل بھی بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے یہ جو ہم نے مذکر غائب ادھر تھرڈ پرسن میل میسکولن، مؤنث غائب تھرڈ پرسن فیمیل یا فیمینن، پھر مذکر حاضر سیکنڈ پرسن میل، پھر مؤنث حاضر سیکنڈ پرسن فیمیل، اور متکلم فرسٹ پرسن، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے وہی ہیں چارٹ کے جو ہم نے شروع سے دیکھ رہے تھے ہم کہ یہی ہوتا ہے۔ اب اس میں پہلا کیا لفظ ہے؟ اصل میں جو میں نے آپ سے بتایا تھا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس کا روٹ ورڈ فعلہ ہے، فا عین اور لام، فعلہ، جو ہم نے ماضی کی اس میں پڑھا تھا۔ فعلہ، فعلہ، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، فعلنا۔ آپ نے دیکھا کہ ساروں کے اندر فا، عین اور لام ہے، کبھی کسی کے اوپر پیش پڑ گئی، کسی کے اوپر کسی کے نیچے زیر ہے، کسی کے اوپر زبر ہے، اور کسی کے آگے نون ہے، نون الف نا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شکل کیسے بدل گئی؟ اس کے پہلے شروع میں یہ مذکر غائب کے لیے یفعلو ہو گیا، فعلا یفعلو، یفعلان، یفعلون۔ یہ اس لحاظ سے آسان ہے کہ دیکھیں اس میں 1، 2 اور 3 ایک ہی جیسے ہیں، یہ اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے، اور یہ 2 بھی ایک ہی جیسے ہیں، یہ تو سب میں ہی ایک جیسے ہیں۔ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، یفعلنا، تفعلنا۔ تمہارے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے تفعلنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آ گیا افعلو، نفعلو، نفعل۔ اب ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اس یفعلو کا مطلب ہے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لفظ ہے عربک میں؟ فعلہ، فعلہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مضارع بنا یفعلو، تو ایک آدمی جو کرتا ہے یا کرے گا اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ یفعلو۔ وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے یفعلان، وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے یفعلان، وہ سب مرد کرتے ہیں یا کریں گے یفعلون، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کا مطلب ایسے ہوگا، اگر یفعلو لکھا ہوا ہے تو ہم سمجھ لیں گے فوراً کہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے یہ کام کرنے والی جو بات ہے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو تھرڈ پرسن فیمیل ہے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ تفعلو، تفعلو، وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، تفعلانی، وہ 2 عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ اس کے بچوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس کے جو یہ اعراب جنہیں کہتے ہیں نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں ان کو ریڈ کر کے اوپر ان کو ڈبل کر لیتی ہوں ریڈ کے ساتھ،
تاکہ آپ ان کے اوپر بہت دھیان کریں. وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی. تفعلان وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. یفعلن وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے رٹنے والی بات ہے, اس کو آپ نے رٹنا ہے. آپ نے فعل ماضی کی رٹی ہے تھوڑی بہت, چلیں اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں, اس کو رٹ لیں. میں نے آپ سے کہا ہے 10 دفعہ دن میں یا 5 دفعہ دن میں ایٹ لیسٹ اس کو دیکھ کے بول لیں گے تو آپ کو کچھ دنوں میں یاد ہو جائے گی انشاءاللہ سے. نیکسٹ جو ہے جی ہمارا مذکر حاضر ہے, سیکنڈ پرسن میل ہے, میسکولن ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ تفعلو. یہ بھی تفعلو ہے, اس کے لیے بھی تفعلو ہے. ٹھیک ہے, تفعلان تفعلون. تفعلو تم ایک مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلان تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے. وہ دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی, وہ کے لیے بھی وہی ہے, تم دو آدمیوں کے لیے بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, تفعلان تفعلون. یہ ہمیں پتہ, جب قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہوں گے تو پیچھے والی آیت کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ کس کے لیے یوز ہو رہا ہے, عورتوں کے لیے یوز ہو رہا ہے یا آدمیوں کے لیے. تفعلان تم دو مرد کرتے ہو یا کرو گے. تفعلون تم سب مرد کرتے ہو یا کرو گے. اب یہ تفعلون ڈفرینٹ ہے, یہ یفعلون ہے تھرڈ پرسن کے لیے, سیکنڈ پرسن کے لیے تفعلون. ٹھیک ہے جی, اور اس کے لیے یفعلنا ہے. اسی طرح سے مؤنث حاضر کے لیے ہم کریں گے تفعلین. یہ بالکل ڈفرینٹ لفظ ہے. تفعلو تم ایک مرد کرتے ہو, ایک عورت کو ہم نے کہنا ہو کہ تم ایک عورت یہ کام کر رہی ہو تو یا کرو گی تو کیا کہیں گے؟ تفعلین. ٹھیک ہے, تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی, یہ بھی یہی ہے تفعلان, یہ بھی یہی ہے تفعلان, یہ بھی یہی ہے تفعلان. ٹھیک ہے, یہ ویسے قرآن حکیم میں یہ ورڈز جو ہے نا یہ یوز ہوئے نہیں ہیں اصل میں. یہ دو والے کہیں بھی یہ ہوئے ہیں, یہ والا ہوا ہے, لیکن یہ تینوں نہیں ہوئے ہیں. ٹھیک, یہ ہوا ہے پھر. یعنی آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ اس میں کچھ ورڈز جو ہیں وہ بالکل ہی ایک جیسے ہیں اور قرآن حکیم میں بھی وہ یوز نہیں ہوئے, اس لیے وہ اتنے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو تفعلان تم دو عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو یا کرو گی. ٹھیک ہے, پھر آ گیا فرسٹ پرسن, وہ متکلم, وہ یعنی کہ وہ چاہے عورتیں ہوں چاہے آدمی ہوں, اس لیے وہ ان کے لیے ایک ہی لفظ ہے. افعلو میں کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں یا کروں گا, میں کرتی ہوں یا کروں گی. افعلو. نفعلو ہم دو آدمی کرتے ہیں یا کریں گے, ہم دو عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی, ہم سب آدمی کرتے ہیں یا کریں گے, ہم سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. یہ نفعلو جو ہے یہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. آپ کو ہاں ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا تھا کہ فعلنا فعلنا دونوں کے لیے, دو ہوں کر رہے تب بھی, اور پلورل ہوں دو سے زیادہ ہوں تب بھی ایک ہی چیز یوز ہوتی ہے. اب یہ اس میں میرا کرنے کا کام یہی ہے کہ میں نے بڑی احتیاط سے بڑے دھیان سے میں نے یہ سارا کچھ لکھ دیا ہے آپ کے سمجھانے کے لیے, اور ان کے میننگ بھی لکھ دی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے, لیکن ان کا ایک کاغذ پہ لکھ کے اسے پانی میں گھول کے اور میں آپ کو پلا نہیں سکتی, یہ آپ نے یاد خود کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سارے ہو گئے. اب میں نے ان کی مثالیں قرآن حکیم سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے مذکر غائب تھرڈ پرسن, اس کے لیے ہمیں مثال ملتی ہے سورہ آل عمران ہے, تیسرے نمبر کی سورت, اس کی 179 آیت ہے. اور یہ میں یشاء تو آپ کو بہت زیادہ جگہوں پہ ملے گی یہ والی آیت. یہ کیا ہے؟ یہ شاء یشیو ہوتا ہے یا شاء یشاء ہوتا ہے, تو یہ یشاء ہے. ٹھیک ہے, شاء روٹ ورڈ ہے اور یشاء مضارع ہے اس کا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے. یہ اس کے پیچھے جو آیت ہے وہ آپ پڑھیں گے جب, تو وہ یہ ہے کہ یعنی یہ میں یشاء تو آپ کو بہت ہی زیادہ جگہ پہ کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ واحد ہے, مذکر کا صیغہ یوز ہوتا ہے عام طور پہ,
عام طور پہ نہیں، ہمیشہ ہی مذکر ہی کا صیغہ یوز ہوتا ہے. تو من یشاء جو جس کو وہ چاہے گا. ٹھیک ہے. دوسری مثال میں نے نکالی ہے جی 12 سورہ یوسف ہے، اس کی 6 آیت ہے، اور اس میں یہ لفظ کیا ہے؟ یعلمک. یعلمک کا تو علیحدہ ہو گیا نا، تو یعلمو ہے لفظ. تو یفعلانے کی یہ شکل اس طرح کی، جب یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ یفعلانے ہی آ سکتا ہے، جگہ پہ یہ نون بھی آئے گا، یہ کہیں کہیں ان آ جائے پیچھے تو ختم ہو جاتا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں. بہرحال یہ آپ کو یعلمو کا من تأویل الاحادیث. تو یہ ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بتایا اپنے ابو کو، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا، تمہیں یعلمو تمہیں تعلیم دے رہا ہے. اچھا یہ یفعلو، سوری یفعلو کی یہ مثال ہے. یعلم، یفعلو یعلمو. ٹھیک ہے. کہا تو کیا ہوا؟ تمہیں. یفعلو یعلمو، یعلمو کا من تأویل الاحادیث، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے، تمہیں علم دینا چاہتا ہے. کس چیز کا؟ تعویل الاحادیث، جو خوابوں کی تعبیر کا علم. یہ یعنی کہ عام طور پہ جو ترجمے کیے ہوئے ہیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم، لیکن احادیث کا مطلب ہوتا ہے واقعات، ہیپننگس، جو اگر خواب میں ہوئی ہیں ہیپننگ تب بھی، اور جو ویسے ہوئی ہیں تب بھی، ان کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے علم کی تعبیر، وجوہات، اور ان کی مطلب کیا ہے ان کا، وہ بتانا چاہتا اللہ تعالیٰ، تمہیں سکھانا چاہتا ہے. تو یہ لفظ کیا ہے؟ یعلمو، یفعلو، یعلمو. ٹھیک ہے. یہ ملتا جلتا آپ کو لگ رہا ہوگا. دوسرا جو ہے یفعلانی، اس کے لیے ہے 18 کی 82 ہے آیت، اور وہ ہے ان یبلغا اشدہما. یہ ہے وہ خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، جو انہوں نے دیوار تھی، آپ لوگوں نے اگر سورہ کہف پڑھ لی ہے تو وہ دیوار تھی گاؤں والوں کی، تو گاؤں والوں سے انہوں نے کہا بھئی ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا دو. اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جو مسافر ہوتا تھا نا، وہ اس کو، وہ گاؤں والوں کو they were bound to give him کھانا. تو انہوں نے مانگا بھی تو انہوں نے نہیں دیا. تو جب وہ پھر نکل گئے گاؤں سے اور باہر نکلے تو ایک دیوار تھی جو گرنے لگی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام رہ تو نہیں سکتے تھے، انہوں نے فوراً کہا یہ آپ نے، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں، آپ چاہتے تو اس کی اجرت میں ہی ان سے کھانا مانگ لیتے. تو انہوں نے کہا دیکھو تمہیں میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا دبا ہوا. ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں کے لیے یہاں خزانہ دبایا تھا. تو این یبلغا، تو ہم نے یہ میں تو وہ جو تھے وہ خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے اس کو سیدھا اس لیے کیا کہ اگر یہ دیوار گر جائے گی تو خزانہ سامنے نظر آ جائے گا، کوئی لے اڑے گا. تو میں نے کہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، وہ 2 لڑکے، یبلغا یفعلا ہے نا، یفعلان ہے نا. اب میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ان آ جائے تو نون ختم ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں یہی لفظ ہے. اگر یہ خالی ہوتا تو یبلغانے ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ان آ گیا اس لیے یہ ان یبلغا اشدہما. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس لیے میں یہ آیات میں بڑے دھیان سے نکالتی ہوں سو دیٹ آپ کے لیے انٹرسٹ پیدا ہو، اور آپ جب اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو وہ ہوئے گا کہ یہ اچھا، یہ یفعلانے کی مثال جو ہے یہ ایسے ہے. اور عام طور پہ پورا یفعلانے کم ہی یوز ہوا ہے، ان کے ساتھ ہی یوز ہوا ہے، اس لیے اس کا وہ نون جو ہے وہ اتر گیا. اسی طرح سے 18 کی 84 ہے، 84 آیت ہے، وہ ہے وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا. ہما تو وہی پتہ ہے نا آپ کو، کنز کہتے ہیں اس کو، خزانے کو. وَيَسْتَخْرِجَ تاکہ وہ نکال لیں، خراجہ ہوتا ہے نا نکلنا، تو یستخرجہ وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال لیں. یہ اس کی مثال ہے یفعلان کی. یہ آپ کو تھوڑی سی ماضی سے تھوڑا سا یہ ڈفرینٹ لگے گا، بیکاز اس میں یہ جو
ان آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا نون گر جاتا ہے، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ یہ تو کچھ اور لفظ ہے، وہ کچھ اور لفظ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہی ہے. یفعلون، یفعلون کیا ہے؟ یعملون لہو ما یشاء، یہ 34 کی 13ویں آیت ہے، اور یہ ہے کہ یعملون وہ عمل کرتے تھے، وہ بناتے تھے، لہو اس کے لیے، ما یشاء جو وہ چاہتا تھا. اب یہ کیا بات ہے، کہاں کی بات ہے؟ یہ سلیمان علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کے قبضے میں، ان کے انڈر جنوں کی فوج تھی، پوری انسانوں کی فوج تھی، پرندوں کی فوج تھی، جن ان کے لیے یا معلوم لہو وہ ہر وہ کام کرتے رہتے تھے ان کے لیے، اپنے سلیمان علیہ السلام کے لیے، معیشہ جو وہ چاہتے تھے، جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے، جن ان کے لیے یا معلوم عمل کرتے رہتے تھے، کام کرتے رہتے تھے. ٹھیک سمجھ میں آ گیا؟ آگے سمجھ میں. اچھا جی، دوسری میں نے مثال نکالی ہے 6 کی 33 ہے، سورہ انعام ہے، اس کی 33 آئے. وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یفعلون یجحدون، یہ بالکل ملتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ان نہیں آیا، اس لیے اس کا نون جو ہے وہ سلامت ہے، وہ گرا نہیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا وقت ان کو نصیحتیں کرتے، محنتیں کرتے، مارے کھاتے، جھڑکیاں کھاتے، گالیاں کھاتے، برا بھلا کہلواتے، اور پھر بھی وہ نہیں تھے مانتے، تو ان کا دل تو خراب ہوتا تھا نا. ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہو تو اس کا دل خراب ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کچھ بھی نہ نظر آ رہا ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے تم دل خراب نہ کرو. یحزنون کا مطلب لفظ ہے کہ تم اپنا دل رنجیدہ، ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا دل اس طرح سے تکلیف میں آتا ہے اس طرح کی بات سے، لیکن بات کیا ہے اصل میں؟ بات کیا ہے؟ یہ تمہارا کلام تو نہیں ہے نا کہ جسے ریفیوٹ کر رہے ہیں وہ تو وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ جو ہیں، ناانصاف لوگ جو ہیں، بے آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے یجحدون، جھگڑے کر رہے ہیں. تمہارا تھوڑا کلام ہے، یہ کلام تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تم تو اس کو صرف پہنچا رہے ہو. اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں. تو یجحدون یفعلون. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا جی، آگے ہے جی مونس غائب تفعلو. تفعلو وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی، یعنی یہ کہ یہ وہ جھگڑتے ہیں بھی اور جھگڑیں گے بھی، اسی طرح سے وہ نکال سکتے ہیں ابھی بھی اور پھر بھی نکال سکیں گے، اسی طرح سے جب وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں گے، اس طرح سے یہ سارے. اچھا جی، اب یہ تفعلو فیمیل کے لیے، تو شجارہ جو ہوتا ہے وہ فیمیل، جس کے آگے گولتے آ جائے، یاد آ گیا آپ کو، اس کے لیے فیمیل کا فعل آئے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ کیا ہے؟ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم. یہ ایک درخت کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ زقوم کا درخت ہے، وہ جہنم میں اگے گا، فی اصل الجحیم. تو وہ کہتے ہیں لو یہ عجیب منطق پیش کر رہا ہے کہ یہ درخت بھی کبھی آگ کے اندر اگ سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقین کر لو وہ ایسا درخت ہوگا جو صرف آگ میں نہیں، آگ کی جڑ میں اگے گا، یعنی جہاں سب سے زیادہ آگ ہوگی، جہاں سب سے زیادہ ہیٹ ہوگی، وہاں پہ وہ اگے گا. تو انہا شجرۃ تخرج، تفعلو تخرج. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ اب یہ تفعلان کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ تینوں جو تفعلان ہیں یہ قرآن حکیم میں یوز نہیں کوئی کہیں لفظ ہوا. میں نے بڑا کوشش کی ہے ڈھونڈنے کی، اگر کوئی استاد بڑا کوئی مجھے کریکٹ کر دے اور مجھے بتا دے کہ فلاں جگہ پر، یا جو حافظ قرآن ہوتے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہوتے ہیں، بٹ میں اپنے علم کی جتنی تگ و دو میں کر سکتی تھی میں نے کی ہے. آئی کڈنٹ فائنڈ یعنی تفعلان کا وہ قرآن حکیم سے. تو یہ کیا میں نے اس کے لیے مثال دی، تاکلان الطعام، وہ دو عورتیں جو ہیں وہ کھانا کھا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تاکلان الطعام، وہ دو عورتیں کھانا کھا رہی ہیں. پھر یفعلن، وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی. تو اس کے لیے کیا ہے؟ 65 کی پہلی آیت ہے، ولا یخرجن، یفعلن یخرجن. یہ را کے اوپر اگر پیش ہو، زبر ہو، زیر بھی ہوتی ہے کئیوں کے اوپر،
اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. یفعلنا یخرجنا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت یہ ہے کہ جب وہ طلاق کی بات ہو رہی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ تم انہیں گھروں سے نکالو جتنی دیر پیریڈ ہے عدت کا, ان کو گھر یعنی ٹائم وہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے 3 مہینے 3 قروء دیے میں ان کے ٹائم کے اندر ان کو گھروں سے تم نہ نکالو, ولا یخرجنا, اور وہ خود بھی نہ نکلیں. ٹھیک ہے, وہ خود بھی نہ نکلیں. اور 65 کی 4th ہے اسی ضمن میں ان یضعنا حملہن, یضعنا یفعلنا یضعنا. ٹھیک ہے ہو گیا, یفعلنا یضعنا, کہ وہ جو ہیں جب تک ان کے اور جو کنسیو کر چکی ہوئی ہیں عورتیں, وہ جب تک ان کا ڈیلیوری نہ ہو جائے تب تک تم نے انہیں گھروں سے نہیں نکالنا. ٹھیک ہے, اور نہ ہی طلاق دینی ہے. طلاق کے ضمن میں یہ بات ٹھیک ہو گیا جی. اب آیا آگے تفعلوا مذکر حاضر سیکنڈ پرسن, اس کے لیے کیا ہے وکیفا تصبروا, تفعلوا تصبروا. ٹھیک ہے, الا ما لم تحط بہ خبرا. یہ وہی جو تھے اپنے خضر علیہ السلام اور ان کا ڈائلاگ ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم صبر کیسے کر سکتے ہو جس کی تمہیں کوئی خبر ہی نہیں ہے, جس کی خبر کا تم احاطہ نہیں کر سکتے, اس پہ تم صبر بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, میں تمہیں بتا دیتا ہوں. یہ ہے جی 18 کی 68. ٹھیک ہے, 18 کی 94th ہے ان تجعل کا بیننا و بینہم سدا. یہ ذوالقرنین کے ٹائم کی بات ہے. یہ کیا لفظ ہے تفعلوا. ٹھیک ہے, اس کے لیے تجعل. ٹھیک ہے, ان تجعل بیننا و بینہم سدا, کہ ان کے درمیان ہمارے اور ان کے درمیان ایک وہ روک بنا دو, سدا. آپ یہ پتہ ہی ہوگا نا ذوالقرنین کا قصہ, یہ اس وہاں سے آیت لی ہے میں نے. تاکلان طعام, پھر میں نے وہی مثال دے دی ہے کیونکہ یہ کوئی مجھے اس کی مثال نہیں مل رہی تھی. آگے آ گیا جی تفعلون, اس کے لیے لو تعلمون علم الیقین. یہ 102 کی 5ویں آیت ہے, اور اس کا مطلب ہے کاش تم جانتے ہوتے, علم الیقین تمہیں ہو جاتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کے لیے کہہ رہا ہے کہ جب آگ کو دیکھیں گے, دیکھیں کہیں آگ لگی ہوتی ہے تو کوئی بندہ آگے کہتا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لگی ہوگی. جب ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہوئے, جب آئی وٹنس بنتے ہیں ہم تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ تو واقعی میں آگ لگی ہوئی ہے. اور جب جا کے قریب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے تو اتنا ستیہ ناش مار دیا, اتنا کچھ برباد کر دیا. تو علم الیقین یہ ہوتا ہے جو آئی وٹنس ہوتا ہے, اور پھر اس آئی وٹنس کے بعد پھر آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی میں یہ صحیح بات ہے. تو وہ علم الیقین جو ہے وہ لو تعلمون, کاش تمہیں ابھی علم الیقین ہو جائے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. اس کو جا کے دیکھ کے اور ٹچ کر کے نہیں پتہ چلنا کہ ہاں یہ آ گیا اور یہ تو بربادی کر دے گی. کاش تعلمون, وہ جانتے, کاش وہ جان لیں یا جان جائیں, آئندہ ہی جان جائیں, کبھی تو جان جائیں اور ان کو علم الیقین ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے لیے میں نے 109 کی 2nd آیت ہے لا اعبد ما تعبدون. میرا خیال یہ تو آپ لوگ نماز کے اندر بھی بہت دفعہ پڑھتے ہوں گے, سورہ کافرون, اس کی یہ 2nd آیت ہے لا اعبد ما تعبدون تفعلون تعبدون. ٹھیک ہے, اس کا آپ کو وزن اس کو کہتے ہیں عربک میں, وزن ہی کہہ دیں آپ بھی, کہ اس کا وزن جو ہے اس کی زبریں زیریں جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں, تفعلون تعبدون. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ تفعلین جو ہے اس کی بھی کوئی مثال مجھے قرآن حکیم سے نہیں ملی, تفعلان کی بھی کوئی نہیں ملی, اور تفعلنا کی بھی کوئی نہیں ملی. جہاں جہاں خواتین کا ذکر ہے میں نے کوشش کی ڈھونڈنے کی, نہ مجھے 2 کے لیے ملی نہ مجھے اس کے لیے ملی. تو میں نے پھر اپنے یعنی کہ ایک حدیث کا میرے دماغ میں تھا کہ اس میں تکذیبین تفعلین تکذیبین, وہ ایک عورت جو نہیں, تم ایک عورت جو تم جھوٹ بول رہی ہو, تکذیبین تم ایک عورت جھوٹ بول رہی ہو, تکفرین تم ایک عورت انکار کر رہی ہو, تکذیبان تفعلان تکذیبان تم 2 عورتیں جھوٹ بول رہی ہو, تکفران تم 2 عورتیں انکار کر رہی ہو, تفعلان
تکفران، ٹھیک ہو گیا. پھر جی تفعلنا، تکذبنا، تکفرنا، تم سب عورتیں جھوٹ بول رہی ہو یا جھوٹ بولو گی ان قریب. تکفرنا، تم سب عورتیں وہ کر رہی ہو، انکار کر رہی ہو اور یا پھر کرو گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ساری میں نے مثالیں اپنے پاس سے دے دی ہیں، اور آپ لوگ وہ نہ ہوں کہ جی آپ کے لیے یہ جھوٹ اور انکار والی مثال دے دی ہے. یہ نبی کریم کی ایک حدیث تھی جس کے اوپر سے میں نے یہ وہ گیدر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے جہنم میں عورتیں بہت زیادہ دیکھی ہیں. لوگوں نے کہا کیوں جی، وہ انہوں نے کیا قصور کیا ہوا ہے کہ آپ نے زیادہ دیکھی ہیں وہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کفر کرتی ہیں. انہوں نے کہا کیا اللہ کا انکار کرتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کا انکار نہیں کرتی، اپنے ہسبینڈس کا انکار کرتی ہیں کہ وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو لالا کے کھلاتا پلاتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ تم سے کوئی ذرا سی خرابی دیکھتی ہیں تو فوراً کہنے لگ جاتی ہیں تم سے تو مجھے کبھی کوئی بھلائی نہیں ملی. تو یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، ہماری ہے اس طرح کی بری عادت. ہماری مائیں تو سمجھاتی ہوتی تھی کہ بھئی آدمیوں کو اگر تم ورک پلیس پہ دیکھو تو تمہیں ان پہ ترس آئے گا، اور ہم لوگ باتیں بناتے ہیں کہ گیا کتنے سے اتنی دیر کیوں لائی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے تکفرنا انکار کرتی ہے، یہ وہ والا تکفرنا میں نے لگایا. ٹھیک ہے، سوری بچیوں، کوئی بات نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا جی، یہ اب آگے آ گیا جی افعلوا. اس کا یہ بھی 109 کی دوسری آیت ہے، لا اعبدو، افعلوا اعبدو. ٹھیک ہو گیا کہ میں ان کو کی کبھی بھی غلامی نہ کرتا ہوں اور نہ کروں گا جن کی تم غلامی کرتے ہو. پتہ ہی ہے نا سورہ کافرون. پھر آگے ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، لا اقول افعلوا اقول، میں نہیں کہتا بھائی کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے تھے نا کہ بھئی یہ اتنا بڑا کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں رسول ہوں اللہ کا، اور میں بڑا یعنی آخری رسول ہوں، اور یہ سارا اس کا لیسٹ پروٹوکول یہ تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی خزانہ ہی اللہ اس کے نام کر دیتا زمین کے اوپر. یتیم پیدا ہوا ہے، غریب بالکل ہے، اور آئلن آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کا یعنی اتنا تو تھا نا کہ کوئی خزانہ. تو وہ کہہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی ان سے کہہ دو کہ لا اقولو، میں نے کب کہا ہے تمہیں کہ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں. تو اقولو ہے اس کی مثال افعلوا کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے آگے دونوں مثالیں ہو گئی یہ. اب نفعلوا کی مثال اور نفعلوا دونوں کیونکہ ایک ہی ہیں اس لیے میں نے ایک ہی مثال دے دی ہے. 62 کی 10th ہے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ. تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم نسمع نفعلوا ناقلوا نفعلوا، نفعلوا ناقلوا نفعلوا نسمع. ٹھیک ہے. تو وہ اس وقت کہیں گے کہ جب جہنم میں جا رہے ہوں گے اور دروغہ پوچھے گا کہ کیوں بھائی تم نے کبھی کچھ سنا نہیں تھا، کوئی آیتیں وغیرہ تمہیں کوئی پڑھ کے نہیں سناتا تھا، تو کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہیں گے کاش ہم نے اس وقت سن لیا ہوتا یا کوئی عقل کی کوئی بات کو پلے باندھ لیا ہوتا، یہ اس وقت کہیں گے. تو یہ نسمع ناقلوا نفعلوا نفعلوا. پھر جی 3rd کی ہے 167 آیت، قالوا لو نعلم قتالا. اب یہ جو منافق تھے ان کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ وار کے اندر چلو ہمارے ساتھ، تو کہتے تھے ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ وار کیسے کرنی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وار کیسے کی جاتی ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہوتا، قالوا لو نعلم، اگر ہمیں علم ہوتا، نفعلوا نعلم قتالا، تو اگر ہمیں علم ہوتا کہ وار کیسے کی جاتی ہے، قتال کیسے کیا جاتا ہے، تو ہم آپ کے ساتھ چل پڑتے. تو یہ میں نے مثالیں نکالی ہیں جی. اور اب آپ لوگوں نے اس کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کیے بغیر گزارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو بے شک اپنے سامنے رکھ لیں اور بہت دفعہ اس کو پڑھتے جائیں. یہ آپ کو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ تو کرے گی، لیکن آپ لوگوں کو یاد بھی کرنی پڑے گی، تب یہ پھر آپ کا فائدہ ہوگا اس میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ہماری کون سی تھی؟ فعل مضارع. میں نے ادھر لکھ دیا پریزنٹ پلس فیوچر، ادھر لکھ دیا حال پلس مستقبل. یہ دونوں ہی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، یہ دونوں ہی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہمارا جی ادھر یہی تک تھا. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.